مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی چند روز قبل سرسوتی نام کا ایک شخص، کہلانے کے لیے وہ پنڈت ہے، مہنت ہے، لیکن نہ اسے اپنی مذہبی تعلیم صحیح طور پر ہے، نہ اسے ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کی ایجوکیشن صحیح طور پر ہے، اسے معلوم نہیں۔ بس اسے اگر کچھ معلوم ہے تو وہ معلوم ہے زہر کھولنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اسے اگر کچھ علم ہے تو وہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، اس میں کس طریقے پر ہندو مسلمان کو آپس میں لڑا کر سیاست کی روٹیاں سینکی جائے۔ اگر اسے کچھ علم ہے تو صرف اس چیز کا ہے کہ کس طریقے پر پیغمبر آخر الزماں، سرور کونین، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کی زہر افشانی کر کے پورے ملک کی میڈیا پر اپنے آپ کو اجاگر کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے اس نے رحمت عالم کے خلاف بیان دیا ہے۔ اسے شاید معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام جنات و انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، زمین و آسمان کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، سمندروں کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے خلاف جو نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، لیکن میں اپنے ملک کے تمام شہریوں سے، اپنے تمام بھارت واسیوں سے، تمام مذاہب کے ماننے والوں سے، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، اور کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب کے خلاف آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے آپ مذہب کے پیشواؤں کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں، آپ دوسرے کی مذہب کی کتابوں کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں۔ اور یہ سرسوتی نام کا زہر گھولنے والا شخص، ہماری گنگا جمنی تہذیب کے اندر اختلاف ڈالنے والا شخص، ہر اعتبار سے گنہگار ہے، ہمارے بھی گنہگار ہے، کانسٹیٹیوشن کا بھی گنہگار ہے، تمام بھارت واسیوں کا گنہگار ہے۔ اور جو اس کے خلاف تھانوں میں ایف آئی آر درج کرائی جا رہی ہے، میں اپنی سرکار سے، تمام بھارت کے اپنے پردھان منتری سے میں
درخواست کرنا چاہوں گا اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ایسے شخص کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو آہت کیا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایسے شخص کو آزاد گھومنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ایسے شخص کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، ہمارے ملک کا آئین کہہ رہا ہے، ہمارے ملک کا جو سمویدھان ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی مذہبی پیشوا کے خلاف اس طریقے کے الفاظ نکالے گا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ سرور کونین کی تمام تر تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، سرور کونین کی محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہ کریں، عملی طور پر محمد عربی کے محبت کے دیوانے بن کر پوری دنیا کے اندر اپنی محبت سے، اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے اس چیز کو پیش کریں کہ ہمارے نبی کس طریقے پر رحمت عالم بن کر آئے تھے۔ ہمارے نبی تو دشمن کی بیٹی کے سر پر بھی دوپٹہ ڈالنے کا کام کرتے تھے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کمبخت کہتا ہے کہ ہمارے نبی کوئی اس طرح کی حرکت کرتے تھے جو ظالمانہ ہوتی تھی۔ ظالم تو تم ہو، ظلم تم نے کیا ہے اور تم سخت ترین گنہگار ہو۔ تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کے خلاف اپنی زبان سے وہ گندے الفاظ نکالے ہیں جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طریقے پر اگر تم کسی مذہب کے خلاف بولو گے تو کل کوئی تمہارے مذہب کے خلاف بولے گا۔ گویا کہ اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، کیونکہ پلٹ میں وہ سامنے والا بھی تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تم نے پہل کی تھی، گویا تم نے اپنی ماں کو گالی دی تھی۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اور اکثریت ایسے ظالم کے خلاف ہے جو کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سخت ترین الفاظ میں جواب دینے کا کام کرتے ہیں۔ میں تمام بھارت واسیوں کو ایک بار پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسا مت کیجیے کہ آپ کسی مذہب کے خلاف بولیں، کسی مذہبی پیشوا کے خلاف بولیں اور کل آپ کے خلاف کوئی بیان دے، پھر یہ اس طریقے کی بیان بازی جاری ہو۔ مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف دو ہی ریزن ہیں، صرف دو ہی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی نمائش چاہتا ہے کہ سخت ترین الفاظ نکالوں گا تو میڈیا کور کرے گا اور پورا ملک مجھے جانے گا۔ رہنے دیجیے ایسی میں لعنت بھیجتا ہوں، لات مارتا ہوں ایسی اپنے آپ کی ریاکاری اور اپنے دکھاوے کے لیے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ زہر گھولا جائے۔ زہر کو جتنا زیادہ گھولیں گے سیاسی طور پر شاید وہ سمجھتے ہوں کہ ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ سیاست کے لیے ہندو مسلم کا زہر گھولنا چاہتے ہیں، ہمارے بھارت واسیوں کو، ہمیں آپس میں بھائی بھائی کو لڑانا چاہتے ہو۔ ایسی سیاست کو چھوڑ دیجئے، باز آ جائیے ایسے کاموں سے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ اس ملک کے اندر بہت ساری خریزیاں دیکھو گے اور اس ملک کے اندر آپسی اختلاف بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، جو بھارت کے مستقبل کے لیے، جو ہندوستان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ سرسوتی جی، شرم کیجئے، آپ کس عظیم ذات کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں؟ آپ کو عار محسوس ہونی چاہیے کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، آپ اس کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ باز آ جائیے، باز آ جائیے، باز آ جائیے۔ بہت شکریہ۔